بسم اللہ الرحمن الرحیم. محشر ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، سکون ملا ہے کچھ ایسا دل کو، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، نہ خوف لے فقر و ولایت منبع جود و سخا، وارث سے میراث مصطفیٰ، پیر کامل قبلہ مرشد پاک، معزز مہمانان گرامی اور عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے دوست میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. اور ایک بار پھر اس نسبت سے موقع ملا کہ ایک ولی کامل کا دیدار نصیب ہو گیا. عزیزان محترم، اللہ رب العزت سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ کملی والے کے ماں باپ کے صدقے، حسنین کریمین کے ماں باپ کے صدقے، جتنے بھی مومنین کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ سب کی اپنے حبیب کے صدقے سے بخشش فرما دے. اور جن کے ماں باپ حیات ہیں اور خصوصاً بوڑھی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اولاد کو یہ توفیق بخشے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر دے. اس لیے توجہ رکھنا ہے، وقت بہت ہی کم ہے. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین ہے، پوری کائنات سارے عالمین کا پالنے والا ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے. ہمیں اللہ والوں سے پتہ چلا ہے کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں وہ اس کی صفتوں کے نام ہیں، اس کا ذاتی نام اللہ ہے. تو رب اس کی صفت ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے. تو وہ ساری کائنات کا اصل حقیقی پالنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے. اب جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، اسے ظاہری سبب چاہیے اس کی پرورش کے لیے. تو خدا کی قسم، اللہ نے اپنی صفت ربوبیت میں تھوڑی سی محبت، اپنے پیار کا تھوڑا سا حصہ اگر دنیا میں کسی کو دیا ہے تو ماں کو دیا. اللہ کائنات کا پالنے والا ہے اور ماں اس بچے کو پالنے والی ہے جو رب سے دیتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں. عزیزان محترم، جو مومن ماں ہوتی ہے
خدا کی قسم اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے گفتگو کلام کرتے ہوئے دل میں بات آئی، پوچھا یا اللہ یہ تو بتا کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا، اے موسیٰ فلاں بستی کے اندر ایک کسائی رہتا ہے، وہ تیرا ہمسایہ۔ موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، بڑا جلیل القدر نبی ہوں، سوچ رہے ہیں اس کسائی میں کوئی تو کمال ہوگا، دیکھنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے اس کسائی میں آخر کون سا عمل ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ نے جنت میں اسے میرا ہمسایہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، بستی کا پتہ کیا، پتہ چلا فلاں بستی میں ایک کسائی رہتا ہے، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں بستی میں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے معاملات کیا ہوئے۔ صبح ہوئی، کسائی اٹھا، اپنے جانور کو لیا، ذبح کیا، جو معاملات تھے سارے کیے، دکان پہ گوشت رکھا، جس طرح سارے کسائی کرتے ہیں وہ بھی ویسے ہی کرتا رہا۔ گوشت بیچنے سے پہلے جو سب سے اچھا گوشت تھا، تھوڑا سا گوشت نکال کے قیمہ بنا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ سارا دن کسائی ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر کسائی کے لب و لہجے میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے وجود میں سختی نہ ہو تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اپنے معاملات ایک کسائی بن کے نپٹاتا رہا۔ جب شام ہو گئی، سودا بک گیا، وہ تھوڑا سا گوشت لیا اور گھر کو چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام وقفہ رکھ کے پیچھے چل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کسائی اپنے گھر میں داخل ہوا، بستر پر ایک بوڑھی بیمار ماں پڑی۔ اب کسائی کا وہ لہجہ بدل گیا، بڑے نرم ہاتھوں سے ماں کو اٹھایا، اس کو منہ دھلوایا، پانی پلایا، وہ جو گوشت تھوڑا سا رکھا تھا اس کا شوربہ تیار کیا، اس میں روٹی بھگوئی، کھانا جب نرم ہو گیا اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھلا رہا ہے، کھانا کھلا دیا۔ توجہ رکھنا، اس کسائی کی ماں نے جب اس کے پیٹ میں روزی چلی گئی، بیٹے نے اس کا خیال رکھ لیا، اس کے دل سے دعا نکلی، اے بیٹا میری دعا ہے اللہ تجھے موسیٰ کا ہمسایہ بنا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایسی مومن ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا میں رد نہیں کرتا، میں نے اسے تیرا ہمسایہ بنا دیا۔ یہ ماں باپ کی شان ہے۔ عزیزان محترم، اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اور اللہ والے بتاتے ہیں کہ مرشد 70 باپ سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ ارے جو تیرے ماں باپ ہیں یہ تیرے ظاہر کے جسم کو دنیا میں لاتے ہیں، جس نے ایک دن مر کے مٹی ہونا ہے، اور جو مرشد کی ذات ہے خدا کی قسم وہ 70 کیا ہزاروں ماں باپ سے بڑھ کے ہے کہ مرشد وہاں کام آتا ہے جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید بڑے اللہ والے خلیفہ تھے، ان کی ملکہ زبیدہ بہت نیک دل خاتون، وقت کم ہے۔ ان کے عزیزوں میں ایک درویش تھے، بہلول ان کا نام تھا۔ کوئی انہیں بہلول دیوانہ کہتا، کوئی پاگل کہتا۔ اللہ کے عاشق تھے، اپنے اوپر دیوانگی کا جذب کا پردہ چھپا کے پھرتے رہتے، اور جب کبھی یاد رکھنا بادشاہ وقت کو، اور وہ بھی وقت کا حاکم ہو، خلیفہ ہو، اس کی غلطی کو ٹوکنا، اسے جہاد اکبر کہا، آسان کام نہیں ہوتا۔ بہلول یہ کرتے کہ جب دیکھتے کہ ہارون رشید قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی بات کرنے لگا ہے، اپنی گدڑی اٹھاتے، اپنے
اپنی جذب مجذوبیت کا لبادہ اوڑھتے اور جا کے ہارون رشید کا گریبان پکڑ کے سمجھا دیا کرتے۔ ہارون رشید جانتا تھا کہ بہلول کی حقیقت کیا ہے۔ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے ہیں، توجہ رکھنا، کم و بیش کوئی 1000 سال پرانی بات ہے، لیکن یقین جانو ہم آج بھی اسی دور میں گزر رہے ہیں۔ بہلول بازار میں بیٹھا ہے، پریشان ہے، اداس ہے، گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ لوگ ہیں، کوئی خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کسی کو گھر جانے کی جلدی ہے۔ دنیا میں ایک بازار لگا ہے، تماشا لگا ہے، پیٹ کی خاطر سارے دوڑ رہے ہیں، رب کی کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ بہلول پریشان بیٹھے ہیں، ہارون رشید کا گزر ہو گیا۔ ہارون رشید نے دیکھا کہ بہلول بڑا چپ چاپ بیٹھا ہے، سواری قریب آئی، کہنے لگے بہلول کیا بات ہے، بڑے چپ بیٹھے ہو؟ کہنے لگے اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون رشید جانتے تھے کہ بہلول کے منہ سے درویش ہے، کوئی بات ایسے نہیں نکلتی، کوئی دنیا دار ہوتا تو فتوے لگا دیتا۔ ہارون رشید نے پوچھا اچھا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرا رہے ہو؟ پھر بہلول بتاؤ کوئی بات بنی، کوئی کہانی آگے چلی؟ بہلول کہنے لگے بات بن نہیں رہی ہے۔ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے توجہ رکھنا، اللہ تو رحمت کے دروازے کھول کے بیٹھا ہے، بندے نہیں مان رہے، اللہ مان رہا ہے۔ ارے توجہ رکھنا، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ اللہ مان رہا ہے، بندے مصروف ہیں، رب کی پرواہ نہیں۔ کچھ دن گزرے، بہلول قبرستان میں بیٹھا ہے، ایک قبر کے سرانے بیٹھا ہے، اداس پریشان۔ خلیفہ ہارون رشید کا پھر گزر ہوا، پوچھنے لگے بہلول آج کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا ابھی تک کروا رہے ہو، کوئی معاملہ آگے بڑھا، کوئی بات چیت چلی؟ کہنے لگا سمجھ نہیں آتی، اس دن اللہ مانتا تھا، بندے نہیں آتے تھے، آج بندے منتیں کر رہے ہیں، آج وہ نہیں مان رہا۔ تو خدا کی قسم یہ اس دور سے گزر رہے ہو، ابھی وقت ہے۔ یہ اللہ والے جو بار بار آتے ہیں، کوئی تم سے اپنا ذاتی فائدہ لینے نہیں آتے، یہ پیغام دینے آتے ہیں کہ اللہ مان رہا ہے، ابھی وقت ہے، اپنے رب کو منا لو۔ کل ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بخشش کے دروازے بند کر دے تو پھر کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ اللہ کیسے مانے گا؟ اللہ اللہ والوں سے مانے گا۔ یاد رکھنا، ہر کوئی اس کوشش میں ہے۔ میرے مرشد کے پاس ایک انگریز آ گیا، توجہ رکھنا، میں بہت مختصر کر رہا ہوں بات کو۔ انگریز لوگوں کے کام کرنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، اسی لیے ترقی کر گئے۔ وہ جو کام کرتے ہیں، جو چیز بناتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں یہ اتنے سال چلے گی اور وہ چلتی ہے، نہ چلے تو پیسے واپس۔ جو کام کرتے ہیں اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ میں نے ذمہ لے لیا، میں یہ کام کروں گا۔ ایک انگریز سارے ملاؤں سے پھرتا پھراتا مرد درویش میرے مرشد پاک حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے قدموں میں آ گیا، کہنے لگا میں نے آپ کا قرآن پڑھا، آپ کا دین پڑھا، یہ سچا ہے، میرا دل کہتا ہے، میں بڑے بڑے علماء سے ملا، میرا ایک ہی سوال ہے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے علماء سے پوچھا کہ مجھے گارنٹی دے دو کہ وہ مجھے قبول کر لے گا کہ نہیں کر لے گا، لیکن مجھے کسی نے گارنٹی نہیں دی۔ میرے مرشد پاک نے فرمایا آؤ ہم تمہیں گارنٹی دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں گارنٹی؟ جانتے ہیں انگریز ایسے نہیں مانے گا،
فرمایا آؤ ہم تمہیں ایک کام دیتے ہیں، اگر وہ ہو جائے تو یاد رکھنا دنیا کا کوئی انسان یہ کر نہیں سکتا جب تک اللہ خود نہیں چاہتا۔ ہم تمہیں ذکر قلب دیتے ہیں، اللہ کا اسم ذات دیتے ہیں، دینا ہمارا کام، پریکٹس کرنا تیرا کام۔ ارے توجہ رکھنا، یہ جو اللہ والے تمہیں اللہ پڑھا کے جاتے ہیں، ہمیں قدر نہیں ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جس کو اللہ والے ذکر دیتے ہیں تھوڑا سا راز کھولتا چلو، ہم ان کے ساتھ اللہ اللہ پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مرد فقیر کی ڈیوٹی کتنی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس کو ذکر دے دیا، ارے اس کے باطن کو سب سے پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ توجہ رکھنا، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کی گارنٹی کے لیے دو اللہ کے ولی گواہ مانگے جاتے ہیں۔ یہ معاملات تم تک نہیں پہنچتے، تم تو صرف اللہ اللہ پڑھ کے اسے بھی بلا دیتے ہو۔ ارے توجہ رکھنا، فقیر جو تمہیں دیتا ہے اس کی قدر کیا ہے؟ جسے اللہ کا ذکر دیا اس کے باطن کو دربار مصطفیٰ میں پیش کیا، دربار غوثیت میں پیش کیا، دو اللہ کے ولی گواہ کے طور پر پیش کیے۔ اگر یہ سارے معاملات پاس ہو جائیں، مصطفیٰ کے دربار سے منظوری ہو جائے، تب اللہ کی بارگاہ سے اس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ اور جس کی منظوری مصطفیٰ کے دربار سے ہو جائے، جسے اللہ اپنا کہہ دے، جس کا دل اللہ اللہ میں لگ جائے، خدا کی قسم پھر سب سے بڑی گارنٹی اس کا ذکر قلب ہے کہ اللہ نے چاہا ہے تو اسے یہ ذکر ملا ہے۔ اور اس کی عظمت صرف دو فکروں میں آقا کی ایک حدیث کو بہت سمیٹنا چاہوں گا۔ کملی والے نے فرمایا کہ روز حشر میری امت کے ایک گناہگار کے 99 رجسٹر نامہ اعمال میں رکھے جائیں گے۔ اتنے گناہ ہوں گے کہ گناہوں کا پلڑا جھک گیا، نیکیاں تھوڑی ہیں، بندہ پریشان ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے توجہ رکھنا، وقت بہت کم ہے، اللہ اپنی بارگاہ سے ایک پرچی دیں گے کہ اے فرشتوں یہ پرچی اس کے نامہ اعمال میں رکھ دو۔ وہ کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے 99 رجسٹر ایک طرف، اور اللہ کی بارگاہ سے آئی ہوئی حدیث سجلات کو مختصر بیان کر رہا ہوں، ایک طرف جب وہ پرچی نامہ اعمال میں رکھی جائے گی، کیا نظارہ ہوگا کہ گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس پرچی پہ کیا لکھا ہوگا کہ 99 رجسٹر ایک طرف؟ میرے کملی والے آقا نے بتایا، توجہ رکھنا، فرمایا جس نے ایک بار اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پرچی پہ اخلاص کے ساتھ لکھا ہوا کلمہ ہے۔ اور یاد رکھنا روز حشر محشر کے دن میزان پر اللہ کے اسم اللہ سے بڑھ کر وزن میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میرے مرشد پاک نے اس راز کو کھولا، اس حدیث کی حقیقت بیان فرمائی کہ کرامن کاتبین وہ عمل لکھتے ہیں تو جو کرتا ہے، جب تو کسی مرد فقیر کے قدموں میں آ جائے، تیرا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے، تو جو دل سے پڑا ہوا کلمہ ہے اب تیری زبان نہیں بولتی، تیرا دل پڑھ رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں۔ جب کسی کا دل اللہ کے نور سے نوری ہو جاتا ہے، یہ ذکر، یہ نور اس کی 3.5 کروڑ نسوں میں گونجتا ہے۔ اس کے دل نے ایک بار کہا اللہ، 3.5 کروڑ نسوں سے آواز آئی اللہ اللہ۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ تیرے جسم کے اندر 72,000 مسام ہیں، تو ایک بار کسی مرد فقیر کے قدموں میں آ، اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے جاری کر۔ تو نے ایک بار کہا اللہ،
تجھے 72,000 قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ایک ذاکر قلبی توجہ رکھنا، زبانی تسبیح پڑھنے والے نے ایک بار کہا اللہ، کرامن کاتبین نے لکھ لیا، ایک بار، 2 بار، 3 بار۔ جب ذاکر قلبی نے کہا اللہ، فرشتے تیار ہوئے لکھنے کے لیے، ابھی لکھنا ہی چاہتے تھے کہ 3.5 کروڑ آوازیں آ گئیں، اللہ اللہ اللہ۔ فرشتے کہنے لگے اب ہمارے کیلکولیٹر جواب دے گئے ہیں، اب تو جان تیرا رب جانے۔ پھر میرے مرشد پاک نے فرمایا کہ جب ذکر قربانی ہو جائے، تیرا لولو اللہ کے ذکر میں لگ جائے، خدا کی قسم پھر تو حشر اور قبر کے حساب سے بے حساب کر دیا جاتا ہے، بے فکر کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ میراث مصطفیٰ ہے جو اللہ کے فقیر آپ کو عطا کرنے آئے ہیں۔ تھوڑے کہیے کو زیادہ جانیے، اس چیز کی قدر کیجئے۔ یہ فقیر آپ کو اللہ پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ آج وقت ہے اپنی مصروف زندگیوں میں جہاں 24 گھنٹے پیٹ کی خاطر گھومتے ہو، آج تھوڑا سا وقت اس دور میں اللہ کے لیے نکالو۔ جو ذکر آپ کو دیتے ہیں، اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے تو مجھے زمین پہ یاد کرے گا، میں تجھے عرش پہ یاد کروں گا۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں یہ نعمت عطا ہو جائے، آپ نے محبت اور عقیدت کے ساتھ مرشد پاک کا دیدار کرنا ہے اور ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ نعمت آپ کو عطا ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ میرے ساتھ بڑے اللہ ہو 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 اللہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آپ کے سامنے بات کرنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کسی فرقے پر کوئی نکتہ چینی نہیں ہے، پیغام محبت ہے، محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور ہم بڑے کمزور لوگ ہیں۔ کمزور کس وجہ سے ہیں کہ شیطان نے ہمیں بہت سے خطرناک گناہوں میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور وہ انسان سے کیوں گناہ کرواتا ہے؟ تاکہ یہ اپنے نبی سے اور اپنے اللہ سے دور ہو جائے۔ لیکن شیطان نے دیکھا کہ ان سے میں نے بڑے بڑے گناہ کروائے، ہزاروں نہیں لاکھوں گناہ کروائے، لیکن اللہ ان کو بار بار معاف کر دیتا ہے۔ اور کیوں معاف کر دیتا ہے؟ اپنے محبوب کو دیکھ کر معاف کر دیتا ہے۔ تو شیطان نے سوچا کیوں نہ ان کے دلوں سے حضور پاک کی محبت کو نکال دیا جائے اور بغیر کسی گناہ کے یہ فنا ہو جائیں۔ تو اس نے کیا چال چلی کہ حضور پاک کی امت کو 72 فرقوں میں تقسیم کیا، اور پھر آج پرفتن دور میں فرقوں میں تقسیم کر کے امت کے عقیدہ ختم نبوت پر ضرب لگائی اور امت کے ایمانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ تو اسی وقت کو دیکھتے ہوئے ہمارے مرشد پاک نے بہت عرصہ پہلے فرمایا کہ ختم نبوت پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس کے ماننے والے دونوں کافر و زندیق ہیں۔ اور ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس فتنے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنے دل کا تعلق حضور پاک سے جوڑ لو، اپنے دل میں حضور پاک کی محبت کو بسا لو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ حضور پاک کی محبت پاک ہے، وہ پاک دلوں میں اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے دلوں کو پاک کر لو۔ تو عرض کی دل پاک کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ ایک حدیث شریف ہے کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، اور دل کی صفائی کے لیے ذکر اللہ ہے۔ جس طرح انسان کی زبان ذکر کرتی ہے، اسی طرح یہ دل ذکر کرتا ہے۔ جب زبان ذکر کرتی ہے تو زبان پاک ہو جاتی ہے،
اور جب یہ دل ذکر کرتا ہے تو دل پاک ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دل ذکر کیسے کرتا ہے؟ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں جس طرح ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے اندر ایک روح بند ہے، فرمایا روح جیسی ایک اور روح ہے جسے قلب کہتے ہیں۔ روح آپ کے سینے کے دائیں جانب اور قلب آپ کے سینے کے بائیں جانب۔ نہ روح نظر آتی ہے اور نہ ہی قلب نظر آتا ہے۔ اس قلب کی شکل بیضوی ہے، انڈے کی طرح۔ انڈے کو بیضہ کہتے ہیں اور آپ کے اس قلب کو بیضہ ناسوتی کہتے ہیں۔ انڈے کے گرد 3 چھلکے ہیں، سائنس کہتی ہے، اور سلطان صاحب فرماتے ہیں تمہارے اس قلب کے گرد 1,80,000 شیطانی جالے ہیں۔ انڈے کے اندر ایک چوزا بند ہے، نظر نہیں آتا، اور اس کے اندر ایک فرشتہ بند ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا۔ انڈے کو مرغی چاہیے اور آپ کے قلب کو مرشد چاہیے۔ مرغی کیا کرتی ہے؟ اس انڈے کے حساب سے اس کو گرمی پہنچاتی ہے، اور مرشد کیا کرتا ہے؟ آپ کے قلب کے حساب سے اس کو اللہ کا نور پہنچاتا ہے۔ جب مرغی نے انڈے کو گرمی پہنچائی تو 22 دن کے بعد انڈا پھٹ جاتا ہے۔ انڈا پھٹا تو اس سے ایک چوزا آزاد ہوا، تو چوزے نے پہلا کام کیا؟ چون چوں کی۔ کیا ہم نے اسے کبھی پڑھایا یا سکھایا ہے؟ نہیں، بغیر سیکھے سکھائے اس نے چون چوں کی، کیونکہ اس کی فطرت ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ کا کامل ولی آپ کے دل پر نوری نظر ڈالتا ہے تو نور کی گرمی سے 1,80,000 شیطانی جالے ٹوٹ جاتے ہیں۔ انڈا ٹوٹا، چوزا آزاد ہوا، جب اس کے جالے ٹوٹے تو یہاں سے ایک فرشتہ آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ بغیر سیکھے سکھائے چون چوں کرتا ہے، اور یہ بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت ہے اللہ اللہ کرنا۔ جب یہ اللہ اللہ کرتا ہے تو معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا دل ایک دفعہ اللہ پڑھ لے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کیسے معاف ہوگے؟ فرمایا زبان ذکر کرے یہ بندے کے اختیار میں ہے، اور یہ دل ذکر کرے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب اللہ کسی کو چاہ لیتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ کام کاج میں لگ جائیں گے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، بیوی بچوں میں مصروف ہیں، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، کاروبار میں لگ جائیں گے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دستکار میں دل یار میں۔ حتیٰ کہ آپ اپنے بستر پر سو جاتے ہیں، دل وہاں بھی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اسی چیز کو سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگتے ہو سوتے ہو، کوئی سوتے ہو جاگتے ہو۔ پھر آپ کا دل 24 گھنٹے اما وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ جب یہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اس میں نور آ جاتا ہے۔ نور کیسے آتا ہے؟ پتھر کو پتھر سے ٹکرائے تو چنگاری اٹھتی ہے، پانی پانی سے ٹکرایا بجلی پیدا ہوئی، دودھ دودھ ہے رگڑا لگا تو مکھن نکلا، ذکر ذکر ہے جب اس کو رگڑا لگتا ہے تو نور بنتا ہے۔ وہ نور آپ کے دل میں آ جاتا ہے، پھر وہ نور خون کے ذریعے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، رگوں میں دوڑتا ہے۔ جب وہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو کچھ شیطانی بیماریاں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ ہرس ہے، اسد ہے، شہوت، ریاکاری، کینہ، بغض، بخل، غصہ، تکبر، یہ سب شیطانی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ اور حضور پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ نور کی نورانیوں سے وہ بیماریاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک دن آتا ہے کہ آپ کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کے نور سے چمک اٹھتا ہے۔ تب ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں تمہاری نظر چمکتے ستاروں کو دیکھتی ہے اور اللہ کی نظر چمکتے دلوں کو دیکھتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ دل نور سے چمک رہا ہے وہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا مہربان ہونا کیا ہے؟ وہ اصحاب کہف کے کتے پر مہربان ہوتا ہے تو اس کو حضرت قطمیر بنا کر جنت میں بھیج دیتا ہے۔ جب کسی بندہ مومن پر مہربان ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا دل ذکر کرے۔ سرکار نے آپ کو ذکر قلب کا اذن عطا کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی خیالات اپنے دل سے نکال دیں، شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں اور اپنے دل پر اس میں اللہ لکھیں۔ جب بھی لکھنا ہے بڑے پیار کے ساتھ لکھنا ہے۔ جس کے جو بھی مرشد ہیں اپنے مرشد کو اپنے دل میں پکاریں۔ اگر کسی کے مرشد نہیں ہیں تو سرکار کا تصور کر لیں کہ یہ انگلی قلم ہے اور سرکار خود پکڑ کر لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے سو جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کسی بھی فارغ وقت میں اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، دل کی دھڑکن محسوس کریں۔ آپ اپنی نبض پر بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کی نبض آپ کے دل کے ساتھ برابر دھڑکتی ہے، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ اور دوسری کے ساتھ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ جب بھی ملانا ہے دل ہی دل میں ملانا ہے۔ آپ نے چند دن کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ سرکار کی نگاہ کیمیا سے آپ کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا۔ وما علیہ۔